شروع اس پاک پروردگار کے نام سے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ وہ رب جس کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ جب اپنے کسی بندے کو عطا کرنے پر آتا ہے تو اسے عام لوگوں کی صف سے نکال کر خاص بندوں کی صف میں شامل کر دیتا ہے۔ وہ رب جو کسی کے دل میں کوئی خواہش ڈال کر اسے اپنی بارگاہ تک لے آتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے، کسی کے دل میں دعا کا خیال ڈال دیتا ہے، اور کبھی اچانک ایسا خاص ارادہ دل میں پیدا کر دیتا ہے کہ ایک عام انسان خاص انسان بن جاتا ہے۔ اور یہی خاص لوگ تہجد کی نماز تک پہنچتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بہت کم خوش نصیب پہنچ پاتے ہیں۔ ویڈیو کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ تمام ویورز سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے دل کے اچھے اچھے خیالات ضرور لکھیں، اور سب سے بڑھ کر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ جانتے ہو ہماری زندگی کا نظام 5 اذانوں پر چلتا ہے: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہ اذانیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اپنے رب سے ملاقات کرو۔ لیکن تہجد کی اذان ظاہری مؤذن کی آواز سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے آتی ہے۔ یہ وہ اذان ہے جو کانوں سے نہیں بلکہ روح سے سنی جاتی ہے۔ یہ اذان صرف ان دلوں میں گونجتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص قربت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ جب ساری دنیا نیند کی غفلت میں ڈوبی ہوتی ہے، تب کسی کا دل بیدار ہو جائے اور آنکھ خود بخود کھل جائے، اور انسان کو محسوس ہو کہ اب رب بلا رہا ہے، تو یہ اس کے لیے رب کی خاص عنایت اور انتخاب ہے۔ تہجد کی اذان وہ اذان ہے جس کی کوئی ظاہری آواز نہیں ہوتی، جس کا کوئی ظاہری مؤذن نہیں ہوتا۔ یہ اذان دل کی گہرائیوں میں اترنے والی پکار ہے۔ اس کا مؤذن یا تو خود پاک پروردگار ہے یا پھر آپ کا دل۔ میں تو کہتی ہوں کہ مؤذن خود پاک پروردگار ہے، اور آپ کے دل کی سماعتیں اس اذان کو خاص لمحوں میں سنتی ہیں اور آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ہمارا رب وہ ہے جو رات کے سناٹے میں سب کے سونے کے بعد اپنے خاص بندوں کے دلوں میں ایک تڑپ ڈال دیتا ہے اور دل کو جھنجھوڑتا ہے، اور اچانک ہی دل کہتا ہے اٹھو، اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ آنکھ کھل جاتی ہے، اور یہ دراصل تہجد کی اذان ہی ہوتی ہے۔ اذان صرف یہ نہیں کہ آپ سوئے ہوئے تھے اور دل نے جگا دیا، بلکہ اگر آپ جاگ رہے ہیں اور اچانک دل کے اندر سے ایک آواز آئی کہ چلو تہجد پڑھ لیتے ہیں، اپنے رب کے آگے جھک جاتے ہیں، تو یہ بھی اذان ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست بلاوا ہے، ایک خاص کرم ہے کہ وہ خود اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس میں انسان عام نہیں رہتا بلکہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی یہ خیال آئے تو اس کو معمولی مت سمجھنا، بلکہ اپنے دل کو بھی تیار کر لینا اور خود کو بھی تیار کر لینا پاک پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے، کیونکہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پوشیدہ دعوت ہے، ایک راز کی پکار ہے۔ کوئی ظاہری مؤذن نہیں، کوئی شور نہیں، لیکن دل کے اندر ایک آواز آتی ہے، دل کو سنائی دیتی ہے کہ اے بندے، تیرے رب نے تجھے یاد کیا ہے، اب تو بھی اپنے رب کو یاد کر۔ تہجد کی یہ بیداری محض اتفاق نہیں، یہ انتخاب ہے، خاص انتخاب ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ رب نے اپنے بندے کو قریب بلایا ہے، اور جب یہ اذان دل کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے
تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، وضو کے لیے پانی بہتا ہے، تو یہ سب رب کے فضل کی زنجیر ہے جو بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ سوچیے اذان دینے والا مؤذن کتنا باعزت ہے، لیکن وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جسے خود اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلائے۔ یہ وہ لمحے ہیں جن میں انسان کو اپنی بخشش، اپنی دعاؤں کی قبولیت اور اپنی روح کی بالیدگی کے دروازے کھلے ہوئے ملتے ہیں۔ یعنی 5 نمازوں کی اذانیں عام مؤذن کی زبان سے ہیں، لیکن چھٹی اذان، تہجد کی اذان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ اذان صرف وہی سن پاتے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اذان میں ہمیں بلایا جاتا ہے کیوں؟ نماز کی طرف بلایا جاتا ہے کس لیے؟ نماز جسے مومن کی معراج کہا گیا ہے، نماز جس میں بندے کو اپنے رب سے بات کرنے کا شرف دیا گیا، نماز جسے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا دروازہ قرار دیا، یعنی 5 نمازیں ہمیں کامیابی کی طرف بلاتی ہیں۔ لیکن پھر آتا ہے وہ خاص وقت، تہجد کا وقت۔ یہ وقت نماز بھی ہے، کامیابی بھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کچھ اور ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب رب العزت 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتا ہے اور قریب آ کر خود اپنے بندوں کو پکار کر کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں بخش دوں؟ ہے کوئی حاجت والا جس کو دنیا و آخرت کی میں تمام نعمتیں عطا کروں، جس کی دنیا و آخرت میں ثمار دوں؟ سوچو، یہ وہ لمحہ ہے جس میں دینے والا خود آواز دے رہا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جس میں خزانے خود دروازے کھول کر بندے کو بلا رہے ہیں۔ یہ عطاؤں کا وقت ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ کامیابیوں کا وقت ہے۔ 5 وقت کی نمازوں میں جب ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف عطا ہوتا ہے، ہم ملاقات تو کرتے ہیں لیکن شاید اس طرح سے نہیں کر پاتے جس طرح سے وقت تہجد ایک نمازی اپنے پاک پروردگار سے گفتگو کرتا ہے۔ دن کے اجالوں میں، شور و غل میں، جب سب لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، اس وقت شاید انسان اپنے رب سے اس طرح سے نہیں جڑ پاتا، اس طرح سے بات نہیں کر پاتا جس طرح سے وہ رات کے اندھیرے میں تنہائی میں اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے۔ یہ خاص راز و نیاز کا وقت ہے، اپنے دکھ درد سنانے کا وقت ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ جب مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے نا کہ آؤ مجھ سے مانگو میں عطا کروں، سب سے حسین بات کہ رب نے یہ نہیں کہا کہ یہ مانگو وہ نہ مانگو، شرط یہ ہے یا وہ ہے، نہیں، صرف اتنا کہا مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اب بندے کے پاس کوئی سوال باقی ہی نہیں رہتا کہ میری فلاں دعا قبول ہوگی یا نہیں، کیونکہ جب رب خود دعوت دے رہا ہے تو اس کے خزانوں میں کمی کہاں۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ جتنا چاہے جیسے چاہے مانگے، کیونکہ وہ رب ہے اور رب کے خزانے کی اور رب کی عطاؤں کی کوئی حد نہیں۔ پتہ ہے وہ دعائیں جو سالوں سے، مہینوں سے، بہت وقت سے قبول نہیں ہو رہی، تہجد میں وہ ایک معجزے کی طرح قبول ہو جاتی ہیں کہ جن کے بارے میں انسان سوچتا تھا یہ ہو نہیں سکتا، یہ کیسے ہوگا، لیکن پھر اسے تہجد کا خیال آیا، وہاں جا کر اس نے اپنے پاک پروردگار سے ملاقات کی، مانگا، اپنے پاک پروردگار کو پکارا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں اس کے لیے آسان کر دی، بلکہ آسان ترین کر دی، اور اسے معجزوں کی ایک صبح دکھا دی، دعاؤں کی قبولیت دکھا دی۔ آپ کی کچھ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، آپ کی کچھ دعائیں جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، ان کے لیے اللہ نے اپنا خاص وقت مقرر کیا ہوتا ہے، اپنے کن کا خاص وقت مقرر کیا ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ آ کے مجھ سے تہجد میں مانگے گا اور میں کن کہوں گا، اور جب وہ کن کہتا ہے تو پھر فاجکون کے جلوے بندے کی آنکھیں فوراً دیکھتی ہیں، ایسے دیکھتی ہیں کہ حیران رہ جاتی ہیں، اور جب وہ کن کہتا ہے تو پھر ہو جانے میں دیر نہیں لگتی، ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی۔
अक्सर लोगों के दिल में सवाल आता है, पता नहीं मैं फ़लाँ चीज़ रब से मांग भी सकता हूँ या नहीं। अरे जिस रब ने तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल डाला है उसने यूं ही तो नहीं डाला। अगर आज तहज्जुद का ख्याल तुम्हारे दिल में आया है तो ये भी उस पाक परवरदिगार की तरफ से ख़ास अता है, ख़ास इशारा है। अगर तहज्जुद पढ़ने का शौक़ दिल में आया है तो ये भी उसका बुलावा है। वो चाहता है कि तुम उठो, तहज्जुद पढ़ो और उसके दरवाज़े पर आओ, क्योंकि उसने तहज्जुद के ज़रिए ही तुम्हें अता करना है। याद रखो, जब रब तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल डालता है तो इसका मतलब है कि वो दुआ कबूल करने के लिए तैयार है। उसने तुम्हें करीब बुला लिया है। उसने तुम्हारी दुआओं को तुम्हारे लबों की तस्बीह बना दिया है। और जब दुआ लबों की तस्बीह बन जाती है, जब आँखों से आंसू टपकने लगे, तो ये निशानी है कबूलियत की, क्योंकि उस वक्त दिल नरम हो जाता है, रूह अपने रब के सामने आजिज़ी में झुक जाती है। कभी ऐसा होता है कि तुम कुछ ना कहो, बस आंखों से आंसू बहा दो। यकीन करो, अल्लाह ताला दिल के हाल जानता है। वो जानता है कि तुम किस हाजत के साथ उसके सामने हाजिर हुए हो। और अगर तुमने अपने लबों को खोल दिया, अल्फाज को सहारा बना लो, तो ये भी बेहतरीन है, क्योंकि देने वाले के ख़जानों में कोई कमी नहीं। लेकिन याद रखो, दुआओं के साथ साथ हमेशा अल्लाह से आफ़ियत मांगनी चाहिए। आफ़ियत बहुत बड़ी दुआ है। हम अपनी ख्वाहिशों में ज़िद लगा लेते हैं, लेकिन आफ़ियत हर ख्वाहिश से बढ़कर है। कभी अल्लाह आजमाइश देता है, कभी सब्र को परखता है, कभी यकीन को जांचता है। ऐसा नहीं है कि तुम एक दिन, 5 दिन या 40 दिन तहज्जुद पढ़ो और दुआ फ़ौरन पूरी ना हो तो समझो कि दुआ ज़ाया हो गई, कबूल नहीं हुई, या अल्लाह ताला ने सुना नहीं। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अल्लाह के दरबार में मांगी गई दुआ लाज़िमन कबूल होती है। बस उसकी सूरत मुख्तलिफ हो सकती है। हो सकता है वो चीज़ फ़ौरन मिल जाए, हो सकता है देर से मिले, या हो सकता है तुम्हें इससे भी बेहतर अता हो। और जब वो अता करता है तो बंदा हैरान रह जाता है, कहता है या अल्लाह मैंने तो कतरा मांगा था और तूने समंदर अता कर दिया। यही रब का ख़ास करम है। और अपने बंदे को इंतज़ार करवाता है, सब्र सिखाता है और फिर अपनी अताओं से नवाजता है। लिहाजा तहज्जुद गुजार के दिल में हमेशा 3 चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या? यकीन, सब्र और तवक्कुल, और सबसे बढ़कर रब से अच्छा गुमान। सोचो, तुम्हें रब ने तहज्जुद तक पहुंचा दिया। कितने ही लोग हैं जो चाहते हैं लेकिन नसीब में नहीं होता। कितने ही लोग बार बार इरादे करते हैं मगर उठ नहीं पाते, और तुम्हें अल्लाह ने चुन लिया, तुम्हारी आँखों से नींद को दूर कर दिया, दिल को जगा दिया। ये मामूली इनायत नहीं, अरे ये तो बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ी सआदत है। अब यहाँ शुक्र का मकाम है, ये सोचने का मकाम है कि रब ने कैसा बड़ा करम कर दिया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, यानी सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगो। तो देखो, जब हम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं, जब तहज्जुद की नमाज के लिए उठते हैं और उस वक्त अपने रब से दुआ करते हैं, तो साथ ही सब्र भी लाजिम है। नमाज पढ़ी है तो सब्र करना है, दुआ मांगी है तो इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी, दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि अल्लाह से अच्छा गुमान रखा जाए, मायूस ना हुआ जाए। याद रखो, जब इंसान थकता लगता है, दिल हारने लगता है, तो रब्बुल आलमीन अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। वो कोई ना कोई उम्मीद की किरण दिखा देता है, कहीं से रोशनी भेज देता है। लिहाजा तुमने आखिर तक नमाज को कायम रखना है, तहज्जुद को नहीं छोड़ना, दुआ को जारी रखना है। क्या खबर, जिस लम्हे तुम्हें लगे कि अब मेरा सब्र ख़त्म हो रहा है, वही लम्हा दरअसल अल्लाह की अताओं के आगाज़ का लम्हा हो। इसी हकीकत को मौला अली अलैहिस्सलाम ने कमाल अंदाज में बयान फरमाया, जब रस्सी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए तो समझो अब टूटने वाली है, और जब आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंच जाए तो समझो अब ख़त्म होने वाली है। तो जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी बर्दाश्त की आखिरी हद आ गई है, तो यकीन रखो कि रब की रहमत तुम्हारे बहुत ही करीब आ गई है। दुआओं का जवाब बस आने ही वाला है।
आखिर में हम सब अपने पाक परवरदिगार से मिलकर दुआ करते हैं, ए हमारे पाक परवरदिगार, हमें नमाज का पाबंद बना, हमें तहज्जुद की लज्जत अता फरमा, हमारे दिलों को नरम कर दे, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमें आफियत अता फरमा और मायूसी के अंधेरों से महफूज फरमा। या अल्लाह, जब हम कमज़ोर हो जाएं तो हमें कुव्वत दे, जब हम टूटने लगें तो हमें सहारा दे, जब हम सब्र की आखिरी हद पर पहुँचें तो अपनी रहमत के दर हम पर खोल दे। या रब्बुल आलमीन, हमारे आंसुओं को, हमारे सजदों को, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमें अपनी रज़ा अता फरमा, अपनी रज़ा पर राज़ी रहने की तौफ़ीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।